اگلا اصول جہاد میں کامیابی کا وہ وہی ہے جو ابھی صبح میں نے بات کی کہ آپ کو بتایا کہ افغانستان میں نتیجہ الگ اور دوسری جگہوں پہ نتیجہ الگ ہونے کی وجہ کیا ہے کہ ایک اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، یعنی جیسے ہی جہاد کا وقت آیا اور جہاد کے اسباب ہوئے فوری طور پر جہاد شروع کر دیا اور اس میں تاخیر اور دیر نہیں کی، تیاری کا وقت نہیں لیا، اللہ رب العزت کی طرف سے نصرت فوراً آتی ہے۔ اور اگر اس میں تاخیر کی تیاری کا وقت لیا تو پھر اس کا نتیجہ بھی اسی طرح دیر سے نکلتا ہے۔ استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اس کے رسول کا حکم فوراً مانو، اذا دعاکم لما یحییکم، جب تمہیں ایسے عمل کی طرف بلائیں جس میں تمہاری حیات ہے۔ علامہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ لما یحییکم کا اجماعی مطلب جہاد فی سبیل اللہ ہے کہ مومن کی جیسی حیات جہاد فی سبیل اللہ میں ایسی حیات اسے کہیں نہیں ملتی کہ موت اس میں رہتی ہی نہیں ہے سرے سے۔ تو وہ عمل جس میں ایمان والوں کی حیات ہے، دنیا میں بھی جئیں گے تو ایک شان اور عزت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے آگے خود فرمایا یجعل لکم فرقانا، جہاد کے انعام کے طور پر بات بتائی کہ اللہ ایک امتیازی شان کے ساتھ زندگی دے گا۔ ایسے کروڑوں انسانوں کی طرح بے نام نہیں جی رہے ہوں گے آپ، بلکہ آپ کے جینے کا پتہ چل رہا ہوگا دنیا کو کہ ایک انسان دنیا میں واقعی ایک شان کے ساتھ جی رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سچے مجاہد کو یہ انعام عطا فرمائے۔ اگلی آیت آ رہی تو میں استجیبوا للہ وللرسول، حیات چاہتے ہو کہ دنیا میں بھی تمہاری زندگی ایک معنی والی زندگی ہو اور آخرت کی زندگی بھی تمہیں دوسروں سے الگ اور ممتاز ملے، تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم جہاد کو فوراً مانا کرو، دیر نہ کیا کرو۔ اور دیر کرنے کی صورت میں ایک تو وہی نقصان ہے جو عرض کیا کہ نصرت بھی اور نتیجہ بھی پھر دیر سے ملے گا، اور جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ کیا ہے وہ سمجھیے۔ اللہ رب العزت بیان فرمائے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں۔ بندہ نیت کرتا رہتا ہے کہ جہاد کروں گا، آج کروں گا، کل کروں گا، اتنے سال بعد کروں گا، اللہ تعالیٰ توفیق کی سلب فرما لیتے ہیں۔ جس کو جہاد جس وقت سمجھ میں آ گیا اور کان میں بات پڑ گئی، اگر وہ فوری طور پر اس پر نہیں نکلتا، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر کر دیتے ہیں، پھر نیت رہ جاتی ہے، کام نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت بیان فرما دی، بہت سے لوگ جہاد اسی وجہ سے نہیں کر پاتے، ان کے دل میں بڑی سچی تڑپ ہوتی ہے جہاد کرنے کی، لیکن پھر جہاد کی توفیق نہیں ملتی، اس لیے کہ جو وقت ان کے جہاد کرنے کا تھا، اللہ تعالیٰ نے جس وقت انہیں فرصت بھی دی تھی، فراغت بھی دی تھی، وہ وقت انہوں نے سوچتے سوچتے نکال دیا۔ بعد میں اتنی زنجیریں اور بیڑیاں پڑ گئی، اب روتے رہتے ہیں، تڑپتے رہتے ہیں، لیکن جہاد کر نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حائل ہو جاتا ہے۔ دیکھیے اس کی مثال دیکھیے کتنی عبرتناک ہے۔ یہ غزوہ تب اس میں واقع آئے گا سورۃ توبہ میں انشاءاللہ کل۔ غزوہ تبوک میں جو 3 صحابی رہ گئے تھے جانے سے، ان میں حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ تھے، جو اپنی روایت جنہوں نے خود واقعہ بیان کیا، بخاری کی سب سے طویل روایت انہی کے واقعے پر مشتمل ہے، حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کے واقعے پر، ایسا دردناک واقعہ بیان فرمایا۔ لیکن اس میں جو بات قابل غور ہے وہ کیا ہے؟ حضرت کعب ابن مالک یہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ نیت نہیں کی تھی کہ میں حضور کے ساتھ غزوہ تبوک میں نہیں جاؤں گا، بلکہ مسئلہ یہ تھا کہ تیز رفتار سواری تھی گھر میں، بہت تیز رفتار اونٹنی تھی، جوان اونٹنی بہت تیز دوڑتی تھی، اور کہا مسلمان نکلے تھے، 20,000 کا لشکر تھا اور ایک اونٹ 9 لوگوں میں تقسیم تھا، ایک آدمی سواری کرتا تھا، 8 پیدل چلتے تھے ساتھ، تو ان کا سفر بہت آہستہ آہستہ ہو رہا تھا۔ تو میں نے یہ سوچا کہ 2-4 دن مسلمان اسی طرح آہستہ آہستہ سفر کر لیں اور میں ایک ہی دن پھر پیچھے سے اپنی اونٹنی پر دوڑوں گا، جا کے ان کے ساتھ مل جاؤں گا اور جہاد میں شریک ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کو اتنی بات ناپسند ہو گئی کہ جب حضور نکل رہے ہیں، باقی صحابہ کرام نکل رہے ہیں، آہستہ جا رہے ہیں، تیز جا رہے ہیں، آپ بھی ان کے ساتھ نکلیں، آپ بھی اپنی اونٹنی پر دوسرے لوگوں کو شریک کر لیں، لیکن آپ نے یہ کیا سوچا کہ میں بعد میں چلا جاؤں گا، شامل ہو جاؤں گا؟ کہا بس اللہ تعالیٰ نے ایسی مہر کر دی، میں صبح اٹھتا اور یہ سوچتا کہ آج ضرور چلا جاؤں گا، تو شام تک ایسے کاموں میں پھنسا رہتا کہ جانے کا وقت نکل جاتا، تو پھر یہی سوچتا کہ کل چلا جاؤں گا۔ تو اسی طرح کرتے کرتے ایک دن پتہ چلا کہ حضور واپس تشریف لا رہے ہیں، تو بس کہا پھر میں اپنے ہاتھ پاؤں چھوڑ کر بیٹھ گیا کہ اب تو حضور تشریف لا رہے ہیں، اب جاؤں گا تو کتنا برا لگے گا، حضور فرمائیں گے کہ ہم واپس آ رہے ہیں اور تم اب آ گئے ہو، تو اب بس اللہ کے رسول کی طرف سے جو بھی سزا ہو میں ان کا انتظار کرتا ہوں۔ تو دیکھیے ایک آدمی کے دل میں سچی نیت ہے، خالص ایمان والے ہیں، کوئی نفاق نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار صحابی ہیں، لیکن یہ حکم استجیبو نہیں ہوا، یعنی فوری طور پر نکلے نہیں ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے مہر کر دی کہ اب نے، اور پھر اتنی سخت سزا ہوئی، کتنا عبرتناک اور دردناک واقعہ ہے، کل آ جائے گا انشاءاللہ بیان میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بیان فرما دیا کہ یہ سزا ہوگی، پھر تم جہاد کر نہیں سکو گے اگر تم وقت پر جہاد کرنے کے لیے اور فوری طور پر جہاد کرنے کے لیے نہیں نکلتے۔ یہ افغان لوگ دیر کر دیتے اگر امریکہ کے خلاف لڑائی کرنے کے لیے، پھر یہ آج تک سوچ رہے ہوتے بیٹھے ہوئے کہ کون شروع کرے گا، کہاں سے شروع کرے گا، کوئی مدد کرنے کے لیے ساتھ آئے گا تو شروع کریں گے نہیں،
لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے حضرت ملا عمر صاحب کی برکت سے انہیں ایک حق فیصلے کی توفیق دی کہ بس انہوں نے فوری طور پر جیسے ہی جو ہے وہ بس بیٹھنے کی جگہ ملی زمین پر فوراً انہوں نے جہاد کا آغاز کر دیا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا جلدی انہیں سپر پاور پر فتح عطا فرما دی. دنیا میں کوئی انسان، کوئی ایک آدمی ایسا بتا دیجئے جس نے اس لڑائی کے آغاز میں کوئی عقلی طور پر یہ سوچا ہو کہ اتنے سال بعد امریکہ شکست کھا جائے گا، کوئی بھی نہیں ہوگا. لیکن اللہ رب العزت نے دکھا دیا یہ. اور جو لوگ بیٹھے رہے پیچھے ہٹ کے ادھر ادھر ہو گئے، اللہ رب العزت نے جہاد سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انہیں محروم کر دیا. ان کا جہاد کا تعارف ہی سرے سے اور نام ہی جہاد سے ختم ہو گیا. بس یہ بات رہ گئی کہ کسی زمانے میں مجاہد ہوا کرتے تھے. اللہ رب العزت نے یہ حقیقت بیان فرما دی کہ جہاد کرنے میں دیر نہ کرو ورنہ اللہ کی تقدیر حائل ہو جائے گی، جہاد کر ہی نہیں سکو گے.